پڑھو بھائی. فوجد ان صدیقہ حسینا، یہ صدیق پر بھی زبر آ رہا ہے اور حسین پر بھی زبر آ رہا ہے. اور دو تین مثالیں اور لے لیتے ہیں. ان اخاہ زیدن، ان اباہ بکرن. یہ لگاتار دونوں پر زبر کیوں آ رہا ہے؟ ان کیا ہے؟ ان کیا ہے؟ حروف نہیں بولیں، کیا بولیں گے؟ حرف مشبہ. بالکل، آپ نے بالکل درست فرمایا. تو ان کی بنیاد پر صدیقہ پر کیا آیا؟ زبر آیا. حسینن پر زبر کیوں آیا؟ صدیق مضاف، ہو مضاف الیہ، مضاف الیہ سے ملنے کے بعد ان کا اسم ہوا، چنانچہ اس پر زبر آیا. لیکن حسینن پر زبر کیوں آیا؟ سنو، ایک قاعدہ میں بتاتا ہوں. جو مبتدا ہو وہی خبر ہو، جو مبتدا ہو وہی خبر ہو. جو دوست ہے وہی حسین ہے، جو باپ ہے وہی زید ہے. ان زیدہ، ان اباہ زیدن، ان اباہ زیدن، اس کا باپ زید. جو باپ ہے وہی زید ہے. ان اخاہ زیدن، جو بھائی ہے وہی زید ہے. کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہے کیا؟ جو بھائی ہے، تو اگر دو اسم ایسے ہوں، یا یوں سمجھو کہ جو مبتدا ہو وہی خبر ہو، جو مبتدا ہو وہی خبر ہو، اگر اس پر عامل آ جائے تو اب وہ مبتدا خبر کا رشتہ آپس میں بدل مبدل منہو کا ہو جاتا ہے. یہ کیوں بند ہو گئی؟ دیکھیے نا، آف ہو گیا تھا. چالو تو ہے لیکن وہ آف ہو گیا تھا. کچھ سمجھ آ رہا ہے؟ نہیں آ رہا ہے؟ جو صدیق ہے اس نے پایا کہ اس کا دوست حسین، جو زید ہے، جو صدیق ہے، جو دوست ہے، وہی کیا ہے؟ تو دونوں کے درمیان کیا رشتہ رہے گا؟ اب جب عامل آ جائے گا تو صدیق مضاف، ہو مضاف الیہ، مضاف الیہ سے ملنے کے بعد مبدل منہ، کیا بولیں گے؟ حسینن کیا ہو جائے گا؟ بدل. مبدل منہ اپنے بدل سے مل کر اب کیا ہوگا؟ ان کا اسم ہوگا. ما حضر فی المدرسۃ، ماں کیسا ہے؟ ماں کیسا ہے؟ ماں کیسا ہے؟ ماں نافیہ ہے. ماں کیسا ہے؟ حضر کیا ہے؟ فعل ماضی ہے. اگر میں آپ سے پوچھوں صرفی اعتبار سے حضر کیا ہے تو کیا بولیں گے؟ ہفت اقسام میں سے حضر کیا ہے؟ کیا ہے؟ صحیح ہے، گوری گڈ. حضر صحیح ہے. فی المدرسۃ، المدرسہ صرفی اعتبار سے کیا ہے؟ ویری گڈ، کیا ہے؟ ظرف ہے، مفعلتن کے وزن پر ہے. اور مفعلتن کے وزن پر ظرف بنانے کے لیے جامد سے بنایا جاتا ہے. مفعلتن کا جو ظرف ہے کس سے بنایا جاتا ہے؟ جامد سے بنایا جاتا ہے. درسن سے مدرستن. اور جب بناتے ہو آپ مجلسن، مطلعن، منسکن، یہ سب کس سے بنایا ہے؟ فعل سے بنایا ہے نا. نسک ینسکو سے منسک بناتے ہو، خلاف قیاس وغیرہ، خیر وہ الگ بات ہے. تو یہ مدرسہ کیا ہے؟ یہ ظرف ہے. کیا بھائی؟ تو لوگ اچھا مفعلتن کے وزن پر ہے. سنیے گا،
یہ کیا مفعلتن یعنی میم کے بعد کیا ہے ساکن, تو کیا ہوگا مدرستن. لیکن لوگ کیا بولتے ہیں مدرستن, لوگ کیا بولتے ہیں مدرستن, غلط بولتے ہیں صحیح بولتے ہیں مدرستن نہیں بولنا چاہیے, کیا بولنا چاہیے مدرسہ. تم کس مدرسے میں پڑھتے ہو؟ میرے مدرسے میں 50 لڑکے ہیں, تو مدرسہ درست ہے. کیا درست ہے مدرسہ. اسے انگلش جب بناتے ہیں تو MAD بناتے ہیں. کیا بناتے ہیں MAD RASA مدرسہ. کیا بناتے ہیں مدرسہ. بس میں آ رہی نا, چلو اچھی بات ہے. ما حضر فی المدرسہ فسأل, یہ سأل کیا ہے؟ ہاں گڈ کیا ہے یہ سأل محموز. سأل محموز ہے. کیسے محموز ہے یہ عین کلمے میں. تو یہ کیوں بول رہے ہیں عین کلمے میں حرف علت حمزہ ہے؟ عین ہی کلمے میں حمزہ ہوگا تو محموز ہوگا. حضرت کیا ہوگا, کیا تعریف ہے محموز کی اصلی تعریف کیا ہے؟ ہاں کیا ہے؟ ہاں حروف اصلی میں کیا ہونا چاہیے حمزہ ہونا چاہیے. سین بھی اصلی, حمزہ بھی اصلی, لام بھی اصلی ہے نا. تو حرف اصلی فا کلمہ کون سا ہے اس میں سین, تو یہ بھی حرف اصلی. عین کلمہ کون سا ہے حمزہ, یہ بھی حرف اصلی. لام کلمہ کون سا ہے لام. تو حرف اصلی میں حمزہ ہو کیا ہوگا محموز ہوگا. اچھا اخاہو فسأل اخاہو, یہ اخاہو کس حالت میں ہے؟ حالت رفعی میں ہے. اخاہو اگر اس کو ہم حالت رفعی لے جانا تو کیا بنائیں گے اخوہو. آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا اسماء ستہ مکبرہ ابن, ہاں بولو ہاں, اس کا اعراب کیا پڑھا ہے حالت رفعی میں واو کے ساتھ, حالت نصبی میں, حالت جری میں یا کے ساتھ. تو یہ کس حالت میں ہے حالت نصبی میں. فسأل اخاہو. اجی بتا فسأل اخاہو علیین, اس پر زبر کیوں آیا علیین پر؟ اخاہو حالت نصبی میں سمجھ میں آ رہا ہے کہ اس نے اس کے بھائی سے پوچھا. یہ علیین پر زبر کیوں آیا؟ تو کیا ہوگا رشتہ, کیا بات ہے, ابھی بتایا تھا ابھی سمجھ میں آ گیا. واہ. فسأل اخاہو علیین, کہیں پر بھی ایسا اگر آتا ہے تو بدل مبدل منہ, کیا کہتے ہیں اس کو بدل مبدل منہ, بدلے کل, بدلے بعض, بدلے غلط, بدلے ایک اور ہوتا ہے نا بدلے کل, بدلے بعض, بدلے اشتمال, بدلے غلط. تو یہ بدلے کل ہے. یہ پورا کا پورا بھائی ہے تو پورا کا پورا علی ہے نا بھائی. سر سے لے کر پیر تک بھائی ہے تو سر سے پیر تک علی ہوگا نا, اس کو کہتے ہیں بدلے کل. فسأل اخاہ علیًا عن السبب, اس نے اس کے بھائی علی سے پوچھا. اب بتا, اس نے اس کے بھائی علی سے پوچھا, سے کا کہاں لفظ ہے؟ اگر مجھے بولنا ہو میں نے تم سے پوچھا, کیا عربی بناؤ گے سألتو. اگر ابتدائی یا عام طور سے بھی جو لڑکے سمجھتے نہیں ہیں سألتو من کا, میں نے تم سے پوچھا, سألتو من کا, کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ سألتو من کا تم سے پوچھا ہے نا, تو سألتو من کا بولتے ہیں ہے نا, کیونکہ سے بھی آیا نا, میں نے تجھ سے پوچھا, جبکہ یہ غلط ہے. کیا بولیں گے سألتو کا, میں نے تجھ سے پوچھا. دیکھو اردو کا الگ محاورہ ہے, اردو کا الگ اپنا انداز ہوتا ہے, عربی کا اپنا انداز. ایسا نہیں ہے کہ اردو میں جتنے الفاظ ہیں سیم الفاظ آپ عربی میں لاؤ گے, ایسا ہوگا کیا؟ یہ کسی بھی لینگویج میں نہیں ہے, یہ انگلش میں بھی نہیں ہے. آئی آسک فرام یو تھوڑے ہوتا ہے, آئی آسک یو, میں تم سے پوچھتا ہوں. آئی آسک یو, میں تم سے پوچھتا ہوں. تو تم سے وہاں پر فارم تو نہیں آیا کہ آئی آسک فرام یو, ایسا ہوتا ہے کیا؟ نہیں ہو. اب اردو کو دیکھو گے تو میں تم سے پوچھتا ہوں, سے آیا ہے, تو سے کے لیے انگلش آتی ہے فارم, سے کے لیے عربی آتی ہے من. لائیں گے کیا؟ نہیں لائیں گے. فسأل اخاہ, اس نے اس کے بھائی علی سے پوچھا, من آیا کیا؟ جب عربی ادب پڑھتے ہیں تو یہ سب پر غور کیا جاتا ہے, سمجھا نا؟ ہاں. اب میں نے آپ سے پوچھا زید کے بارے میں, سألتو کا, اب جس کے بارے میں پوچھیں گے اس پر کیا آئے گا؟ ان آئے گا. کیا آئے گا؟ ان آئے گا. تو کیا بولیں گے سألتک عن زید,
میں نے آپ سے کس کے بارے میں پوچھا؟ زید کے بارے میں پوچھا. ارمان نے پوچھا ارشد سے اکبر کے بارے میں. کیا عربی بنے گی حضرت؟ سأل ارمان ارشد. ارمان نے پوچھا ارشد سے کن کے بارے میں؟ اکبر کے بارے میں. تو اب کس پر آئے گا؟ عن اکبر. میں نے آپ سے پوچھا کتاب کے بارے میں. سألتک، بولنا بھائی، سألتک عن الکتاب، میں نے تم سے پوچھا تمہاری عمر کے بارے میں. سألتک، میں نے تم سے پوچھا تیری عمر کے بارے میں. عن عمری کا. دیکھو تو جب آپ لوگ کتاب پڑھتے ہو، عربی ادب پڑھتے ہو، تو عربی ادب ہی میں آپ کو انشاء آ جائے گی، لیکن آپ صرف ترجمے پر اکتفا مت کیا کرو، ترجمے کے ساتھ ساتھ سمجھا کرو کہ استعمال کس طرح ہوتا ہے. فقال، کہا، کیا کہا؟ انہو، قال کے بعد ان آ رہا ہے، کیونکہ قال کا جو مقولہ ہوتا ہے، قال کا مقولہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جو بات کہی جاتی ہے وہ مقولہ ہے، جو بات کہی گئی وہ کیا ہے؟ مقولہ ہے. تو قال کے بعد ان نہیں ہوتا، کیا ہوتا ہے؟ ان ہوتا ہے. قال کے بعد کیا ہوتا ہے؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الذی، کیا بولیں گے؟ ان الذی، کیونکہ قال کا مقولہ مرفوع ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ ہاں، یہ بات دماغ میں رکھ لیجئے گا. قال انہ محموم، انہ، اچھا انہ محموم. یہ بتاؤ اگر یہاں پر کانا ہوتا تو کانہو بولتے یا کانا بولتے؟ کانا محمومن بولتے، اور یہاں پر انہ ہے تو انہو بول دیا آپ نے. کیا فرق ہے دونوں میں؟ نہیں سمجھا ہے؟ سوال سمجھ نہیں آیا؟ سوال سمجھو. یہاں پر اگر کانا ہوتا تو بولتے فقال کانا محمومن، کانا کا اسم ہوا ضمیر مان لیتے، وہ اس کا ہے. اور یہاں پر ان کا جو اسم ہے وہ ہو ضمیر ہے، تو وہاں پر ظاہر نہیں کر رہے ہیں، یہاں پر ظاہر کر رہے ہیں. فرق کیا ہے؟ ما الفرق بین ھذا و ھذا؟ وہاں پر کانا ہوتا تو وہاں پر کانا کا فاعل ظاہر نہیں کرتے، کانا کا اسم ظاہر نہیں کرتے، کانا محمولا ہو جاتا. اور یہاں پر انہ ہے تو انہ کا اسم ظاہر کر رہے ہیں. کیا فرق ہے؟ نہیں ہے؟ سمجھے نا؟ کیونکہ کانا کو جو اسم چاہیے وہ مرفوع چاہیے. کانا کا اسم کیسا ہوتا ہے؟ کانا کے اسم پر کیا ہوتا ہے؟ پیش. کانا کے اسم پر کیا ہوتا ہے؟ پیش. اور انہ کے اسم پر کیا ہوتا ہے؟ زبر. سمجھ آ گیا؟ نہیں سمجھ آیا؟ نہیں سمجھ آیا؟ دیکھو جو ضمیر منصوب ہوتی ہے وہ ظاہر ہوتی ہے، اور جو ضمیر مرفوع ہوتی ہے وہ چھپی ہوتی ہے. جیسے ذہابہ میں کون سی ضمیر ہے؟ ہوا ضمیر. اور میں کہوں گا زید نے اس کو مارا، ضربہ زید، تو ضمیر منصوب ظاہر ہوتی ہے اور ضمیر مرفوع چھپی ہوتی ہے. اب بھی نہیں سمجھ آیا؟ ضربہ میں کون سی ضمیر ہے؟ الف تو ہے، لیکن آپ ضمیر نکالیں گے ہما. ضربو میں ہم. نہیں سمجھا؟ تو ضمیر مرفوع چھپی رہتی ہے اور ضمیر منصوب، ہاں، لیکن وہ ضمیر، کیونکہ ضمیر مرفوع منفصل جو ہوتی ہے وہ تو الگ چیز ہے. میں ضمیر مرفوع متصل کی بات کر رہا ہوں، میں کہ ضمیر مرفوع متصل جو ملی ہوتی ہے ضمیر وہ چھپی ہوتی ہے. ضرب اس میں نظر ہی نہیں آتا. کچھ سمجھ آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے؟ ضربہ میں ہوا ضمیر ہے، لیکن آپ اگر اسی ضمیر منصوب کو ظاہر کریں گے، ضمیر منصوب کو لائیں گے یہاں پر، تو اس کو ظاہر کرنا پڑے گا. تو انہ کا جو اسم ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ منصوب ہوتا ہے. انہ کا اسم کیسا ہوتا ہے؟ تو منصوب کو ظاہر کرنا پڑے گا. اور کانا کا اسم کیا ہوتا ہے؟ مرفوع. تو اس کو کانا زیدن، کانا قائمن، زیدن کانا قائمن، زیدن کانا قائمن، زیدن کانا قائمن. زیدن مبتدا، کانا اس فعل ناقص، کانا میں ہوا ضمیر کانا کا اسم ہو گیا، اور قائمن کانا کی خبر. لیکن اگر میں اس کو یوں بولوں گا زید انہ قائم، اب یہاں پر انہ بولنا پڑا نا، ہو بولنا پڑا نا. کیوں یہاں بولنا پڑا وہاں نہیں بولنا پڑا؟ کیوں؟
کیونکہ ان کا جو اسم ہوتا ہے وہ منصوب ہوتا ہے اور کانا کا جو اسم ہوتا ہے وہ مرفوع ہوتا ہے. تو جو مرفوع ہے وہ ہوا ضمیر ہے, اندر چھپی ہوئی ہے, اور جو منصوب ہے وہ ہو ہے. کچھ سمجھ نہیں آیا کیا؟ دیکھو سمجھ میں نہیں آیا؟ اس لیے یہاں کہا فقال انہ محموم من یوم الخمیس, انہ محموم من یوم الخمیس فعزم حامد. اچھا وہ بخار میں مبتلا ہے جمعرات کے دن سے. عزم حامد علی ان یعودہ. دیکھو عزم حامد, حامد نے عزم کیا, حامد نے ارادہ کیا. اگر تم کو بولنا ہو میں نے سونے کا ارادہ کیا, عزم تو میں نے ارادہ کیا, علی ان انام کہ میں سوؤں. اگر آپ دیکھو اسم کی دو قسمیں ہیں, ایک اسم صریح اور ایک اسم مؤول. ایک اسم صریح اور ایک اسم مؤول. اسم صریح کا مطلب ضربن, قتلن, خالدن, حامدن, یہ سب ڈائریکٹ اسم بن گیا. اور ایک ہوتا ہے اسم مؤول. اسم مؤول کسے کہتے ہیں؟ فعل کو اسم بناؤ. فعل کو اسم کیسے بنایا جاتا ہے؟ حروف ناصبہ کو داخل کر دو, ان حرف ناصب کو داخل کر دو. ان اذهب کہ میں جاؤں, ان آکل کہ میں کھاؤں, ان انام کہ میں سوؤں. یہ سب کیا ہیں؟ یہ بھی اسم ہے, یہ بھی کیا ہے؟ لیکن اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ اسم مؤول.